عمران خان صاحب ایون جنرل اسمبلی میں جب انہوں نے ٹاک کی تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اتنی پاورفل، اتنی پازیٹیو اور اتنی اپ اسکل لیول کی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز سے بہت انفلوئنس ہوئے. جیسچر کلسٹر مین کہ آپ کسی بھی ایک جیسچر سے کسی انسان کی جو ایموشنس ہیں، اس کی جو انر فیلنگس ہیں، اس کی جو انٹینشنس ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کرشر ہینڈ شیک میں بیسیکلی آپ دوسرے شخص کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یو آر دا باس، یو آر اتھارٹی، یو آر سپیریئر. اسامہ ہینڈ شیک ہوتا ہے السلام علیکم، یہ ہوتا ہے ممی ڈیڈی ہینڈ شیک. ٹھیک ہے جی، جو مماز بوائے ہوتے ہیں نا، برگر بچے، اس کو ہم باڈی لینگویج میں اسٹینڈنگ پوسچر میں جویریہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو ونگ اسٹینڈنگ مت کریں. ونگ اسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا. بیٹھتے وقت کبھی بھی آپ نے لیگ اوور لیگ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا، مطلب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا. آپ نے 4 لیگ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا. آئی کانٹیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے کیا کریں گے کہ آپ 2 سے 3 سیکنڈز تک جو ہے وہ دوسرے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. جب بھی بات کرتے ہوئے آپ کی آئی بالز جو ہے وہ ٹاپ رائٹ، اسٹریٹ رائٹ یا باٹم رائٹ پہ چلی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی واقعے کو، کسی ایموشن کو چھپا رہے ہیں، آپ ایک کہانی بنا رہے ہیں. یہ جو پیسٹڈ اسمائل ہوتے ہیں نا جی، السلام علیکم، پیسٹڈ اسمائل میں جسٹ آپ اپنے لپس کو موو کرتے ہیں، آپ کے مائکرو ایکسپریشنز موو نہیں ہوتے. السلام علیکم ایوریبڈی، میں ہوں جویریہ طارق. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا کائنیسکس پہ ہے، جو کہ ہم باڈی لینگویج کی اسٹڈی کو کہتے ہیں. اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر اینڈ لائف کوچ سر یاسر عرفات، جو کہ بہت اپ اسکل لیول کی ٹریننگس کرتے ہیں اور لیڈرشپ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی باڈی لینگویج کو امپروو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم کسی کے سامنے کانفیڈنٹلی اپیئر ہو سکتے ہیں. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن، ہاؤز یو جویریہ؟ الحمد للہ، آئی ایم گڈ ایز ویل. اچھا سر، دیکھیں ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کا بہت پازیٹیو اسٹارٹ لیا ہے، ایک دوسرے سے اسمائلنگ فیسز کے ساتھ گریٹ کیا ہے. تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی لینگویج ہماری سچویشن میں کتنا رول پلے کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بڑا چھوٹا سا معصوم سا کویسچن پوچھوں گی، اور وہ یہ ہے کہ باڈی لینگویج کیا ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اچھا نہیں، یہ آپ نے چھوٹے سے کویسچن کا تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ معصوم سا کویسچن کیا ہوتا ہے؟ کیا کویسچن بھی بدماش ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں اگلے کو سوچ میں ڈال دیتے ہیں. اوکے چلیں، خیر یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس بیہائنڈ آر پوڈ کاسٹنگ از ٹو امپاور آر ویورس ان پرٹیکولر اینڈ جنرلی جو ہماری پبلک ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ وہ ان پوڈ کاسٹ کی مدد سے اپنی پرسنل لائفس کو، پروفیشنل لائفس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنے کریئر پروگریشن میں ان اسکلس کو سیکھ کر کیسے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جویریہ، یو ٹاکڈ اباؤٹ باڈی لینگویج. تو ابھی جب میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ میری بات سن رہی ہیں، جب آپ بول رہی تھیں میں آپ کی بات سن رہا تھا، تو بات کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو مائکرو ایکسپریشنس دے رہے تھے، رائٹ؟ ہمارے چہرے پہ فیشل ایکسپریشنس آ رہے تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے پراپر آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کر رہے ہیں، رائٹ؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گریٹ کیا تو آپ کے چہرے پہ اسمائل تھی. جب میں نے آپ کا حال احوال پوچھا تو میں نے اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ کے بات کا جواب دیا. اسی طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو بات کرتے ہوئے میری ہینڈ موومنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ جب بات کر رہی تھیں تو آپ ہینڈ موومنٹس دکھا رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ میری بات سنتے ہوئے آپ نوڈنگ کر رہی ہیں، آپ سر ہلا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کمیونیکیشن میں جو ہمارے مائکرو ایکسپریشنس ہیں، فیشل ایکسپریشنس ہیں، ہمارے چہرے پہ جو اسمائل ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا، یہ جو ہماری باڈی موومنٹس ہیں جن کو ہم جیسچرس کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز جس کو ہم پوسچر کہتے ہیں، اسی طرح جو پراکسیمیٹی ہے کہ ہم کتنے ڈسٹینس سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ بھی باڈی لینگویج میں آتا ہے. یہ بھی باڈی لینگویج میں آتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کلیکٹیولی ہماری باڈی لینگویج کہلاتی ہیں، رائٹ؟ اب آتے ہیں اس کے امپورٹنس کی طرف. دیکھیں باڈی لینگویج کی امپورٹنس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ البرٹ مہرابین کی ریسرچ شیئر کرتا ہوں. ہی ٹاکڈ ان 1971 کہ جو ہماری افیکٹو کمیونیکیشن ہے
اس میں ہمارے الفاظ کا رول صرف 7% ہے. ہمارے جو وائس ٹون ہے, آئی مین ہماری آواز کی ٹون کیا ہے, والیوم کیا ہے, پیس کیا ہے, اس کا رول 33% ہے. اور ہماری افیکٹو کمیونیکیشن میں ہماری باڈی لینگویج کا رول 55% ہے. اب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لیٹس سے کہ ابھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور کمیونیکیشن میں جسٹ میں باڈی لینگویج کا اظہار کیے بغیر آپ سے صرف بات کروں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یار یہ میرے سامنے کوئی روبوٹ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بات کر رہا ہے. تو ناٹ اونلی یو ول فیل بور بٹ آپ کو لگے گا کہ میں کسی روبوٹ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوں, رائٹ. تو آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دین اٹ کمس اباؤٹ کہ آپ اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں, رائٹ, اور اس جاب کا ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بھی جاب کرتے ہیں تو آپ کوئی تحریری امتحان دیتے ہیں, آپ اس امتحان کو کوالیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک انٹرویو کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لیٹس سے کہ وہ لوگ کے جو کمپٹیشن کا ایگزام دیتے ہیں, CSS, PMS, آپ ایگزام کو کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کو سینئر لیول بیوروکریٹس کے سامنے آپ کو انٹرویو دینا ہوتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی, کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں تو کارپوریٹ سیکٹر میں ٹاپ کے CEOs وہ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو میں جہاں پر آپ کے کوگنیٹو لینڈسکیپ, آپ کی کوگنیٹو فیکلٹیز, آپ کے IQ کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج سے جج کیا جاتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنے کانفیڈنس سے کر رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو, اگر آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ نے دوسروں سے نیگوشیٹ کرنا ہے, آپ نے دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں آپ کو کئی موقعوں پہ پریزنٹیشنس دینی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فورن سروس میں ہیں, ڈپلومیسی میں ہیں, تو آپ کو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے نیگوسیشنس کرنی پڑتی ہیں, آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ کی جو پریزنٹیشن سکلز ہیں, آپ کی جو نیگوسیشن سکلز ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو کس انداز سے کانفیڈنٹلی پروجیکٹ کرتے ہیں, ان ساری کی ساری چیزوں میں بھی آپ کی باڈی لینگویج کا رول ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم لیڈرشپ سکلز کی بات کرتے ہیں تو آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرشپ ان اے نیو پیراڈائم. اور وہ نیو پیراڈائم یہ ہے کہ لیڈرشپ ازنٹ اباؤٹ ہیونگ اے اسٹیٹس اور پوزیشن, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو انفلوئنس ادرس. تو اگر آپ دوسروں کو اپنی پرسنالٹی سے انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو اس انفلوئنس میں آپ کی باڈی لینگویج کا بڑا رول ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا واک دی ٹاک, تو آپ کسی بھی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں, آپ کسی سے بھی ملتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہے لوگ بعد میں دیکھیں گے, رائٹ. آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے لوگ بعد میں دیکھیں گے, لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو کتنے کانفیڈنس سے کیری کر رہے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج سے جھلک رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ویسے میرے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ میں پریزنٹیشن دینے جاتی تھی نا جس ٹائم, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ سر مجھ سے کوئی کویسچن ہی نہ پوچھیں, اور ایسا ہوتا تھا. دیکھیں جویریہ, میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر 1,00,000 بندہ گزر رہا ہو, اگر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک ایسا شخص آ کے بیٹھ جائے کہ جو پاورفل پازیٹیو باڈی لینگویج رکھتا ہے, لائک الفا مین, تو وہ سب سے ڈفرینٹ دکھ رہا ہوتا ہے. وہ آرڈنری نہیں ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے, رائٹ. اور آپ نے پریزنٹیشن سکلز کی بات کی ہے تو جنرلی اسپیکنگ اس پہ وہ بڑی اچھی ریسرچ ہے امی کیڈی کی, شی ہیز ریٹن ان ہر بک پریزنس, کہ وہ کہتی ہے کہ جس طرح ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح ہماری باڈی بھی ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے. اور اگر آپ کی باڈی لینگویج پاورفل ہے, آپ پاور پوسچر کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کا جو بیٹھنے کا انداز ہے, کھڑے ہونے کا انداز ہے, وہ بہت پاورفل ہے, تو آپ کسی بھی سچویشن میں نہ صرف اپنی نروسنس کو کنٹرول کر لیتے ہیں بلکہ آپ کی باڈی میں اس وقت جو کانفیڈنس پیدا کرنے والا, کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے والا ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون, اس کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے. سو دیٹس دا ریزن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو باڈی لینگویج کے سائنس کو سمجھتے ہیں وہ کسی بھی نئی سچویشن میں یا کسی بھی نئی جگہ پہ انٹر ہونے سے پہلے وہ اپنی باڈی لینگویج کو بہت پاورفل انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ یار کیا پرسنالٹی ہے, کیا یہ پاورفل پرسنالٹی والا بندہ ہے. اچھا سر, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ سارا کانٹینٹ پریپیئر کیا ہوتا ہے انہوں نے, بہت بہت پڑھاکو لوگ بھی ہوتے ہیں یا بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, بٹ جب وہ سامنے پریزنٹیشن دینے کے لیے اپیئر ہوتے ہیں
تو کہاں گیا کانفیڈنس؟ دیکھیں جویریہ، ہم نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا پبلک اسپیکنگ اسٹیج فوبیا، اور اس پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بیسیکلی اٹس ڈیو ٹو لیک آف کانفیڈنس، اٹس ڈیو ٹو لیک آف پریپریشن، کہ جب آپ نے کسی چیز کو پریپیئر ہی نہیں کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اسٹیج پر جا کر کیا بولنا ہے، آپ نے مائنڈ میپنگ نہیں کی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی آڈینس کون ہے، ان کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ڈیموگرافکس کیا ہیں، تو آبویسلی جب آپ اسٹیج پر جائیں گے تو آپ کے اندر ایک فیئر ہوگا، اور وہ فیئر آپ کے مائنڈ کو فریز کر دے گا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا. اچھا، وہ فیئر ہماری باڈی لینگویج اوور کم کر سکتی ہے؟ دیکھیں وہ کچھ حد تک کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ اب آپ کہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا وہ بھوسا بھرا ہوا ہو. رائٹ، تو آپ کو نا اپنے مائنڈ کو انرچ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہنا کیا ہے. پھر اگر آپ وہ باڈی لینگویج کا تڑکا لگاتے ہیں تو پھر آپ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کو کچھ آپ ٹپس دیں گے جو انٹرویوز دینے جاتے ہیں اور وہ کانسٹنٹلی، کیونکہ میں نے سنا کہ سب سے پاورفل پوسچر جو ہوتے ہیں نا انٹرویوز کے دوران، وہ کراس لیگس کر کے بیٹھیں اور بالکل اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے بیٹھیں. تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کر کے نہیں، اس طرح سے نیچے سے پاؤں اپنے ایسے کر کے اور اس طرح سے آپ بیٹھیں. تو یہ نہیں دیکھیں، کون سا پھر بتائیں آپ کو یہ پتہ نہیں کون بتاتا رہتا ہے اس قسم بتایا تھا کسی نے، بٹ اٹ ورکس. نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک. لیٹ می شیئر واٹ آر دا فیکٹس اینڈ فگرس. فرسٹ آف آل تو یہ ہے جویریہ کہ جو بھی باڈی لینگویج ایکسپرٹس ہیں یا جو بھی انٹرویو پینل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، موسٹلی وی ہیو سین کہ اس انٹرویو پینل میں ایک سائیکالوجسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو سائیکالوجسٹ آپ کی باڈی لینگویج کی مومنٹ سے، آپ کے ہینڈ جیسچرز، پوسچرز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ بندہ کتنا چیزوں کو ایکسیجوریٹ کر رہا ہے، اور کیا اس کا جو کہا ہے وہ اس کے باڈی لینگویج سے انٹیگریٹ کر رہا ہے، اور اس کی آئی بال مومنٹس جو ہیں وہ کس طرح اس کے کہے ہوئے کا ساتھ دے رہی ہیں. رائٹ، یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے، ایز اے سیڈ ارلیئر اٹس کالڈ ایز کائنیسکس. اور پھر وہ آپ کے جیسچرز کلسٹرز کو دیکھتے ہیں. جیسچر کلسٹر کا مطلب کیا ہے؟ جیسچر کلسٹر مین کہ آپ کسی بھی ایک جیسچر سے کسی انسان کی جو ایموشنس ہیں، اس کی جو انر فیلنگس ہیں، اس کی جو انٹینشنس ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اوور آل دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اوور آل جیسچرس کیا ہیں. رائٹ، اس کو ہم کہتے ہیں جیسچر کلسٹر. اب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ باڈی لینگویج پہ کوئی ایک آدھ ویڈیو سن کے، کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ کے وہ کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو میں لوگوں کو جج کروں گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ ٹینسڈ پوزیشن میں ہے، یہ اوپن باڈی لینگویج والا بندہ ہے، یہ کیا ملتے ہوئے پرجوش انداز سے مل رہا ہے، کس انداز سے مل رہا ہے، کیا یہ مجھے اوائڈ کر رہا ہے، یہ دکھی ہے، یہ سکھی ہے، یہ ہیپی ہے، یہ سرپرائزڈ ہے، یہ اینگر میں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، آپ نہیں اتنی جلدی جج کر سکتے. آپ کو اس پوری سائنس کو سمجھنا پڑتا ہے. پھر آپ کلیکٹیولی سارے جیسچرس کو ایک سنیریو میں دیکھتے ہیں اور پھر آپ اندازہ لگا پاتے ہیں. جیسے یہ جو باڈی لینگویج ایکسپرٹس ہیں، جب دو ہیڈ آف اسٹیٹس کی میٹنگس ہوتی ہیں، لیٹ سپوز کہ جی فارمر پرائم منسٹر عمران خان جب یو ایس سے گئے اور ان کی اوول آفس میں ٹرمپ سے میٹنگ تھی، تو آپ نے دیکھا کہ جو خان کی باڈی لینگویج بہت اگریسو تھی، بہت پاورفل تھی. اور ٹرمپ از آلسو اے پرسن کے ہی آلویز شو ویری اگریسو باڈی لینگویج، اسپیشلی آپ اس کا ہینڈ شیک دیکھیں تو وہ کرشر ہینڈ شیک کرتا ہے. رائٹ، تو یہ عالمی فورمز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دو ہیڈ آف اسٹیٹس آپس میں ملتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج سے بہت سی ازمپشنس کی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی میٹنگ کس ماحول میں ہوئی ہوگی، کیا اوپننیس تھی، کیا ٹینسڈ سچویشن تھی، یا وی یوز ٹو سی انٹرنیشنلی گلوبلی کہ جب بھی یو ایس پریزیڈنٹ رشین پریزیڈنٹ سے ملتا ہے تو دونوں کی باڈی لینگویج سے بہت سے اندازے لگائے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اسپیشلی جب پاکستانی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اپنے کسی بھی انٹرنیشنل کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر باڈی لینگویج کے حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب UN جنرل اسمبلی میں جب انہوں نے ٹاک کی تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اتنی پاورفل، اتنی پازیٹیو اور اتنی اپس کے لیول کی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز سے بہت انفلوئنس ہوئے اور ان کی باڈی لینگویج نے ان کی افیکٹو کمیونیکیشن میں ایک بڑا رول پلے کیا. اچھا، ہینڈ شیک کس طرح سے مطلب ہم وہ ہم ہینڈ شیک کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے مجھے وہ ایکسپلین کرنے دیں. آپ نے انٹرویو کی بارے میں پوچھا تھا کہ انٹرویو میں آپ کو کیسے خود کو پریزنٹ کرنا ہے، پھر میں اس پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اپنی
اس کویسچن کو آپ ذرا پار کر لیں. دیکھیں جویریہ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی انسان جو کسی بھی انٹرویو کو کریک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے. میں ابھی انٹرویو کی پریپریشن پہ بات نہیں کروں گا, میں اسپیسیفکلی صرف باڈی لینگویج کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اچھا لباس پہن کے جائیں, آپ پاور ڈریسنگ کریں. آپ جس پوزیشن کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس پوزیشن کے حساب سے آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈریسنگ پہ میں پورا ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کروں گا کہ پاور ڈریسنگ کیا ہے, ڈفرینٹ ڈریس کوڈس کیا ہیں, رائٹ. اچھا, آپ نے اچھا لباس پہن لیا, اب آپ کو انٹرویو کی کال آ گئی, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ڈور کو ناک کیا, آپ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی. اب بہت سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہاں سے ہی اپنی نروسنس کا اظہار کرتے ہیں. فار ایگزامپل, دروازہ کھولا اور دروازے کو بند کیے بغیر جو ہے وہ تیز قدم جو ہے نا وہ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں. موسٹلی اپس کے لیول انٹرویوز میں بڑا سا روم ہوتا ہے اور وہ آپ کے جیسچرس کو, پوسچرس کو چیک کرنے کے لیے وہ بڑا روم اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دروازہ کھول کے جب چیئر تک پہنچے تو اس کے چلنے کے انداز سے بھی ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح چل رہا ہے, رائٹ. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہی نا تیز قدم جو ہے وہ نروسنس میں کرسی پر آ کر خود ہی بیٹھ جاتے ہیں, رائٹ. تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ بالکل آپ خود کو ریلیکس رکھیں. اندر جو بھی انٹرویو پینل بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی لائف کے بارے میں ڈیسیجن رکھنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. وہ بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اللہ کی اتھارٹی سے, اللہ کے اختیار سے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر کہیں پہ بھی آپ کا رزق لکھا ہوا ہے تو وہ اگر ساری کائنات بھی چاہے تو کوئی بھی آپ سے وہ جاب نہیں چھین سکتا, رائٹ. اور اگر اللہ چاہے کہ آپ کو وہ جاب نہیں ملنے تو آپ چیف سیکرٹری سے, آپ پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, جس سے مرضی آپ سفارش کروائیں, آپ کو وہ جاب نہیں ملے گی. چونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک چیز وہ ہے جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, کیا پتہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو, اور ایک چیز جسے تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو, کیا پتہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو, تم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ سے جب آپ انٹرویو روم میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے تیاری کی ہے, باقی اللہ مالک ہے, میرا اگر رزق یہاں پہ لکھا ہوا تو مجھے مل جائے گا. تو یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے نا انٹرویو لینے والے, تو ان کے پاس ایک چوائس تو ہے, ان کے پاس ایک اتھارٹی تو ہے, لیکن جو اصل اتھارٹی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو آپ کے مائنڈ میں جب یہ ایک پازیٹیوٹی آتی ہے تو آپ کانفیڈنٹلی انٹر ہوتے ہیں. آپ آرام سکون سے ریلیکس وے سے ڈور کو بند کریں اور آپ جو چیئر ہے جہاں پہ آپ نے تشریف رکھنا ہے آپ اس کے رائٹ سائڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں, رائٹ. اور آپ جاتے ہی سب سے پہلے گریٹ کریں. لیٹس سپوز انٹرویو پینل میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں, بڑے ہی اچھے انداز سے کہیں السلام علیکم. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, جو بھی ٹائم ہے آپ اس حساب سے ٹائم وش کر لیں. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انٹرویو پینل میں کوئی بھی شخص آپ کو جانسا دینے کے لیے جان بوجھ کے نا ایسے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس نے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا, تو جیسے ہی ہاتھ آپ آگے بڑھاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. تو آپ نے بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کوئی آپ کے لیے آگے ہاتھ بڑھا رہا ہے ہینڈ شیک کے لیے یا ویسے وہ جان بوجھ کے آپ کو تھوڑا سا نا پزل کرتے ہیں کہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹینسڈ اور نروس پوزیشن میں یا اسٹریسفل سچویشن میں خود کو کس طرح کیری کرتا ہے, رائٹ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو آپ کیا کریں کہ آپ کاملی چیئر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کہیں گے جی السلام علیکم, گڈ مارننگ سر, تو وہ وعلیکم السلام کہیں گے, وہ کہیں گے جی بیٹھیں تشریف ایکسکیوز می تشریف رکھیں. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو یہاں سے ایگزیکٹلی آغاز ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی نروسنس کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ چیئر کے ایج پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ جب بھی بیٹھتا ہے تو اس کا سگنیچر سٹائل ہے کہ وہ چیئر کے ایج پہ بیٹھتا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب میں تھوڑا سا نا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. لیٹس سپوز کہ جی اسامہ یہ ذرا فوکس چیک کرتے رہنا, یہ نہ ہو کہ میں اپنی باڈی کو موو کروں اور فوکس جو ہے نا وہ خراب ہو جائے. تو اب لیٹس سپوز کہ جی آپ میرے انٹرویو لے رہی ہیں اور میں آ کے بیٹھا ہوں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جی میں نروسنس میں چیئر کی ایج پہ بیٹھ جاؤں, پھر میں ڈاؤن شولڈرس کے ساتھ بیٹھوں, یا پھر میں کیا کروں میں سلاؤٹ پوزیشن میں بیٹھ جاؤں, پھر میں کیا کروں کہ جی میں بیٹھا ہوا ہوں
اور میں اپنی انگلیوں کو مسل رہا ہوں, ایگزیکٹلی رائٹ, میں انگلیوں کو مسل رہا ہوں, پھر میں کیا کر رہا ہوں, میں نیچے سے اپنی ٹانگیں ہلا رہا ہوں, میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, رائٹ, کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں, کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں, اوکے غلط بول گئے تھے آپ اوکے فائن. تو اس میں یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنی لیگس کو شیک کر رہا ہوں, میں اپنی انگلیوں کو مسل رہا ہوں, میرے جو پامس ہیں وہ سویٹی ہیں, اس طرح میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوئی ہے, تو میں الفاظ کو تیزی سے بولنا شروع ہو گیا ہوں. پھر میں کیا کر رہا ہوں, میں ڈارٹنگ کر رہا ہوں, میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, پھر کیا کر رہا ہوں کہ میں تھوک نکل رہا ہوں اس انداز سے, رائٹ, پھر میں زبان باہر نکال رہا ہوں, میں لپس پہ بار بار زبان جو ہے نا وہ پھیر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جی کہ میں فجٹنگ کر رہا ہوں. فجٹنگ خواتین اپنے انداز سے کرتی ہیں, مرد اپنے انداز سے کرتے ہیں. مرد کیا کرتے ہیں, وہ گھڑی کو بار بار ٹچ کر رہے ہیں, رائٹ, کوئی چیز نہیں بھی ہے لیکن وہ بار بار اپنے کوٹ کو ٹھیک کریں گے, اپنی ٹائی کو ٹھیک کریں گے, اس طرح. پھر کیا ہوگا کہ جی کچھ جو ہے نا اپنی آئی بروز پہ ہاتھ پھیریں گے, کچھ کیا کریں گے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ نیک پہ ہاتھ پھیریں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, رائٹ, نروسنس میں یہ ساری موومنٹس آپ کی انکانشیسلی ہو رہی ہیں. اچھا, خواتین کیا کریں گی کہ وہ جو دوپٹہ ہے یا اسکارف ہے اس کے ساتھ وہ پکنگ سٹارٹ کر دیں گی, مطلب اس کو چھیڑنا شروع کر دیں گی, دوپٹے کو بار بار ٹھیک کریں گی. اگر انہوں نے کوئی گھڑی پہنی ہے یا بینگلس پہنی ہوئی ہیں, ویسے تو اٹس ہائیلی ناٹ ریکمینڈیڈ کہ آپ بینگلس پہن کے جائیں, چونکہ اس کی جو کلیٹرنگ ساؤنڈ ہے وہ دوسروں کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بنتی ہے. لیٹس سے اگر انہوں نے کوئی پہنی بھی ہوئی ہے یا انہوں نے ویڈنگ رنگ یا انگیجمنٹ رنگ پہنی ہوئی ہے تو وہ رنگ کے ساتھ جو ہے وہ فجٹنگ کریں گی, رائٹ. تو یہ سارے کے سارے سائنس ہیں کہ بھئی آپ نروس ہیں, رائٹ, آپ کاملی چیئر پہ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ نے پراپر آئی کانٹیکٹ کو مینٹین نہیں کیا ہوا, آپ نروس ہیں, آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں ہے, آپ فجٹنگ کر رہے ہیں, آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہے ہیں, پاؤں ہلا رہے ہیں, رائٹ, آپ سلاؤچ پوزیشن میں ڈاؤن شولڈرس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیز آر آل سائنس. اچھا, یہ تو ہو گیا نا سائنس نروسنس کے, انزائٹی کے, تو آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ اوکے, دس از اے گڈ کویسچن, اور اسپیشلی وہ لوگ جو انٹرویو دینے جا رہے ہیں یہ کویسچن ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. دیکھیں بھائی, ایز اے سیڈ ارلیئر کہ آپ بڑے ہی کاملی آپ ڈور کھولیں, آپ اندر جانے کی اجازت لیں, آپ آرام سکون سے دروازے کو آپ شٹ کریں, اور پھر آپ بڑے ہی گریسفل انداز سے چل کے آئیں, چیئر کے آپ رائٹ سائڈ پر کھڑے ہو جائیں, آپ گریٹنگس کریں, السلام علیکم سر, گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, اور وہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں. آپ جیسے ہی کرسی پر تشریف رکھیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں چونکہ انہوں نے آپ کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے. آپ نے چیئر پر جب بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا اب ایک انداز ہے. سب سے پہلے میں ڈونٹس پر بات کروں گا, پھر میں ڈوز پہ بات کروں گا. ڈونٹس یہ ہیں کہ ایز اے سیڈ ارلیئر کے چیئر کے ایج پہ نہیں بیٹھنا, آپ نے سلاؤچ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا, آپ نے فنگرس کو کراس کر کے نہیں بیٹھنا, آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ نے آرمس کو فولڈ کر کے نہیں بیٹھنا, رائٹ, جی, آپ نے آرمس کو فولڈ نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیس کپنگ کر کے نہیں بیٹھنا, اس کو کہتے ہیں فیس کپنگ کرنا. کچھ لوگ بیچارے انفیورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, وہ منہ میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, منہ میں انگلیاں ڈال کے نہیں بیٹھنا, رائٹ, اوکے. اچھا, پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے. اب میں ڈوز پہ بات کرتا ہوں. فرسٹ آف آل تو چیئر کا پورا استعمال کریں, آپ کی جو بیک ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, رائٹ, بالکل ریلیکس وے سے آپ بیٹھیں. پھر سیکنڈ تھنگ از کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو, اگر تو آپ عام چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو چیئر کی آرمس پر رکھ لینے ہیں. اگر آپ عام چیئر پر نہیں بیٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو تھائس پر رکھ لینا ہے, جی, رائٹ. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہینڈ ہگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یا تو اپنی لیپ میں رکھ لینا ہے, یا آپ نے, اگر آپ کے سامنے ٹیبل ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ٹیبل پر رکھ لینا ہے, گیٹنگ. اچھا, اس میں جو بیٹھتے وقت آپ کی جو لیگس کی موومنٹس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ایز وی سیڈ ارلیئر کے نروسنس میں آپ اپنی ٹانگوں کو شیک کر رہے ہیں, رائٹ. تو اگر آپ میل ہیں تو آپ کی جو لیگس ہیں اٹ شوڈ بی ایز وائڈ یور شولڈرس آر. اگر آپ بہت زیادہ اپنی لیگس کو ساتھ ملا کے بیٹھیں گے, لیٹس سپوز کہ اگر ڈسٹینس اٹس اباؤٹ 2 inches بٹوین یور نیز, تو اٹ شوز کہ یو آر فیلنگ شائے, یو آر فیلنگ نروس, رائٹ. جو آپ کا ڈسٹینس ہے اٹس اپ ٹو شوڈ بی اپ ٹو 10 inches, رائٹ.
لیکن اس میں جو ڈومیننٹ رول ہے جس کو میں سادہ انداز سے ایکسپلین کروں تو آپ کی لیگس اتنی وائڈ اوپن ہونی چاہیے جتنی وائڈ آپ کے شولڈرس ہیں رائٹ. اگر آپ بہت زیادہ وائڈ اوپن کریں گے تو وہ بھی امپراپر لگے گا, اٹ لکس ایروگینٹ رائٹ. اور اگر آپ بالکل ساتھ ملا لیں گے تو اٹ لکس شائی آر یو فیلنگ نروس رائٹ. تو آپ کی جو لیگس ہیں وہ اتنی وائڈ اوپن ہوں جتنے وائڈ آپ کے شولڈرس ہیں اور آپ نے ان کو جما لینا ہے پھر رائٹ. اچھا, بیٹھتے وقت کبھی بھی آپ نے لیگ اوور لیگ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا, مطلب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا. آپ نے 4 لیگ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بڑے آرگومنٹیٹیو ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی ڈومیننس پریویل کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ڈومیننٹ, آئی ایم اتھارٹی, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یا لیگ اوور لیگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا وہ 4 لیگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں. اسی طرح آپ نے اینکل لاک پوزیشن میں بھی نہیں بیٹھنا. اینکل لاک پوزیشن کیا ہے کہ آپ نیچے سے اپنی اینکلس کو لاک کر لیتے ہیں رائٹ. تو یہ آپ نے کبھی بھی اینکل لاک لیگ اوور لیگ پوزیشن میں یا 4 لیگ پوزیشن میں نہیں بیٹھنا. آپ کی لیگس بالکل اسٹریٹ ہوں گی. آپ کے جو نیز ہیں, نیز اور آپ کے جو اینکلس ہیں وہ 90 ڈگری کے اینگل پہ ہوں. آپ نے اپنی لیگس کو نہ ہی چیئر کے نیچے چھپانا ہے اور نہ ہی آپ نے بہت فارورڈ پوزیشن میں آگے کی طرف آپ نے فارورڈ کر دینا ہے. آپ نے بالکل اس کو 90 ڈگری کے اینگل پہ رکھنا ہے. سو دس از دا رائٹ وے کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, کہ آپ چیئر کا پورا استعمال کر رہے ہیں, آپ بالکل کاملی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی آرمس کو فولڈ نہیں کیا ہوا. اگر آپ عام چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو چیئر کی آرمس پر رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ عام چیئر پر نہیں بیٹھے تو اگر آپ میل ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو تھائس پر رکھیں گے. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ ہینڈ ہگ کرتے ہوئے اس کو اپنی لیپ میں رکھیں گی یا ٹیبل کے اوپر رکھ سکتی ہیں, ڈیسک کے اوپر رکھ سکتی ہیں. اسی طرح جو فیمیلس ہیں وہ کبھی بھی اپنی لیگس کو اوپن نہیں کریں گی. دیر مسٹ بی نو اسپیس بٹوین دیئر نیز. ایگزیکٹلی آپ کی نیز کے درمیان کوئی ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے نیز کو بالکل ساتھ ملانا ہوتا ہے رائٹ. اسی طرح جب آپ بیٹھتے ہیں, اور آبویسلی آپ نے چپ کر کے تو نہیں بیٹھنا, انہوں نے آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں بلایا, انہوں نے آپ کو سننے کے لیے, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے. یس, تو آپ نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے, آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں رائٹ. تو کمیونیکیشن کرتے ہوئے جو انٹرنیشنل رول ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیشہ پاور ٹرائی اینگل یا مرکل روڈ بناتے ہیں. میں نے اپنے ہاتھوں کو ابھی جس انداز سے پوزیشن کیا ہوا ہے اس کو ہم باڈی لینگویج میں پاور ٹرائی اینگل یا مرکل روڈ کہتے ہیں. اور آپ اس انداز سے بات سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ پھر اپنی بات کو اسی انداز سے کیری کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے ہینڈ جیسچرس کو. لیکن اگر آپ کے سامنے سینئر بیوروکریٹس ہیں, ٹاپ سی ای اوز بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ اتنی اگریسو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لائک اس طرح بات کریں کہ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ دس از دا جاب وچ آئی بین سیکنگ فار سو مینی ٹائم. تو اس نے کہنا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے اگریسو بندہ آ گیا. مطلب آپ نے باڈی لینگویج کا اظہار ضرور کرنا ہے, اٹ شوڈ بی پاورفل, اٹ شوڈ بی پازیٹیو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بہت زیادہ. ہاں, اگر آپ ایک پبلک اسپیکر ہیں اور آپ آڈینس سے ٹاک کر رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ اس لیول پہ اپنی باڈی لینگویج کو لے کے جاتے ہیں تو اٹ ساؤنڈس گڈ. ٹھیک ہے رائٹ. اچھا, ہینڈ شیک کا کیا مطلب, کس طرح سے ہم ہینڈ شیک کریں؟ دیکھیں بھائی, پاور ہینڈ شیک کیا ہے؟ پاور ہینڈ شیک, اوکے, پاور ہینڈ شیک کے لیے میرے پاس کوئی بندہ ہونا چاہیے. اب میں آپ کے ساتھ تو ہینڈ شیک نہیں کروں گا آبویسلی. اوکے, تو اسامہ آپ آ جائیں. ہاں بھائی آ گئے ہو. اچھا, میں اسامہ ادھر کھڑے ہونا ہے, آپ نے بیچ میں نہ آ جانا. اچھا, ہم آپ کو جو ہے نا سکھا رہے ہیں کہ ہینڈ شیک کتنا امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان آپ سے ہاتھ ملاتا ہے تو آپ اس کے ہینڈ شیک سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ انسان کتنا گرومڈ ہے, کتنا کانفیڈنٹ ہے, وہ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح پروجیکٹ کرتا ہے. تو یہ ہینڈ شیک جو ہے وہ بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. بالکل, ہینڈ شیک آپ کی باڈی لینگویج میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اس کی باقاعدہ ایک ہسٹری ہے کہ کس طرح کیو ایج میں لوگ
ہینڈ شیک نہیں کرتے تھے, پھر کس طرح جو ہے نا وہ آئی مین انٹرلاکنگ ہینڈ شیک اسٹارٹ ہوا, پھر کس طرح لوگ ہینڈ ویو کرنا کئی اسٹارٹ کنٹریز ہوئے. میں بھی نہیں کرتے ہینڈ شیک. تو آئی مین کووڈ میں تو پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ ہینڈ شیک نہیں کرتے تھے ڈیو ٹو ریزنس آف کووڈ. تو لیکن جنرلی ہمارے کلچر میں ہینڈ شیک کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, اور مطلب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز میں بھی ہمیں ایک بڑا پازیٹیو پاورفل اور نائس ہینڈ شیک ملتا ہے, رائٹ. ایکسکیوز می. سو ہینڈ شیک کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ذرا ہاتھ آگے کریں نا ذرا. تو ایک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کرشر ہینڈ شیک. ٹھیک ہے جی, اس کو بھائی سیدھا کر لیں. اس کو تمہیں کریمپس پڑ جانے آج. نہیں اسامہ بڑا شیر دل بچہ ہے. اس کو کہتے ہیں کرشر ہینڈ شیک. ٹھیک ہے. کرشر ہینڈ شیک میں بیسیکلی آپ دوسرے شخص کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یو آر دا باس, یو آر اتھارٹی, یو آر سپیریئر, رائٹ. آپ ٹرمپ کو دیکھیں, ٹرمپ جب بھی ہینڈ شیک کرے گا وہ کرشر ہینڈ شیک کرے گا. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بونس کو کوئی کرش کرنے لگا ہے, رائٹ. یا اکثر دوست ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے یا آپ کے ہاتھ کو صحیح سے ذرا جھٹکا مارتے ہیں. تو جب بھی اگر کوئی ایسا انسان جو کرشر ہینڈ شیک کرے تو آپ ایک اسٹیٹمنٹ بول دیں کہ بھائی آپ میں تو بڑی پاور ہے, تو وہ ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کر دے گا, کیونکہ اس کو ویلیڈیشن مل جاتی ہے نا کہ بھائی اس نے میری پاور, میری اتھارٹی کو تسلیم کر لیا. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اسامہ ہینڈ شیک ہوتا ہے السلام علیکم, یہ ہوتا ہے ممی ڈیڈی ہینڈ شیک. ٹھیک ہے جی, جو مماز بوائے ہوتے ہیں نا, برگر بچے, اس کو ہم باڈی لینگویج کی لینگویج میں کہتے ہیں ویٹ نوڈل ہینڈ شیک, ویٹ فش ہینڈ شیک, رائٹ. تو یہ بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہینڈ شیک تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھنے میں اتنا مکروہ لگ رہا ہے وہ. اوکے اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے, اس میں ہم ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہم دوسرے شخص کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں لک اوے ہینڈ شیک. اور ہماری سوسائٹی میں 98% لوگ لک اوے ہینڈ شیک ہی کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین آپ دوسرے شخص سے ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ اس کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتے اور آپ جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. اسی طرح رشڈ ہینڈ شیک وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اتنی جلدی میں ہیں کہ جسٹ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, رائٹ. اچھا, ایک ہوتا ہے ڈومیننٹ ہینڈ شیک. آپ اس میں نا اپنا جو ہاتھ ہے وہ اوپر رکھتے ہیں. آپ اگر برٹش رائل فیملی کو دیکھیں تو آپ کو وہ ملکہ پرنس جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ہینڈ شیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ ڈومیننٹ ہینڈ شیک کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی یو ایس پریزیڈنٹ یا رشین پریزیڈنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ دونوں اپنی ڈومیننس کو پریویل کرنے کے لیے, ڈومیننس دکھانے کے لیے وہ کیا کریں گے, وہ ڈومیننٹ ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے, بٹ ہیئر وی ٹاک اباؤٹ دا ویری امپورٹنٹ ٹائپ آف ہینڈ شیک وچ از آل اباؤٹ نائس ہینڈ شیک اور پاور ہینڈ شیک. جی, پاور ہینڈ شیک میں آپ نے 4 چیزوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ جب ہاتھ ملائیں تو آپ دوسرے شخص سے ہاتھ ملاتے ہوئے وارمنیس شو کریں. نہ ہی آپ ویٹ نوڈل ہینڈ شیک کریں, نہ ہی آپ کرشر ہینڈ شیک کریں, بلکہ آپ کا جو ہینڈ شیک ہے وہ وہیں ویٹ نوڈل ہینڈ شیک. تو آپ کا ہینڈ شیک جو ہے وہ ماڈریٹ ہو کہ جس میں دوسرے شخص کو وارمنیس فیل ہو اور آپ کا جو تھم ہے وہ دوسرے شخص کے تھم کے ساتھ بالکل مل جائے, رائٹ. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ جب ہینڈ شیک کھڑے ہوں تو آپ کا جو پوسچر ہے, اسٹینڈنگ پوسچر, وہ بڑا فرم ہونا چاہیے. فرم مین کہ آپ اپنے ویٹ کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے کھڑے ہوں, آپ نے جھکنا نہیں ہے. آئی ہیو سین سو مینی پیپل, ایون ایجوکیٹڈ پیپل, کہ وہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسروں سے مروب ہو کے وہ اپنے کندھوں کو جھکا لیتے ہیں. آپ کسی کمشنر, ڈی سی, آر پی او, سی پی او, چیف سیکرٹری, گورنر, سی ایم, پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں تو آپ اس کی پوزیشن سے انفلوئنس ہوئے ہیں اور آپ جھک گئے ہیں. بالکل. تو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے, یا آپ نے اگر تعظیم کرنی ہے تو استاد کی تعظیم کر لیں, آپ ماں باپ کی تعظیم میں جھک جائیں. لیکن کسی انسان کی پوزیشن سے انفلوئنس ہو کے اگر آپ جھک رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مجھے تو ایٹ لیسٹ اچھا نہیں لگتا کہ انسان کی خود ہی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ بھائی وہ کسی انسان کے سامنے اس کی پوزیشن کی وجہ سے نہ جھکے. ایسا ہی ہے. اوکے, اچھا, تو ایک تو آپ نے جھکنا نہیں ہے, آپ بڑے فرم اسٹینڈنگ پوسچر کے ساتھ کھڑے ہوں. اور تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے جب ہینڈ شیک کرنا ہے
تو آپ نے پراپر آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے. آپ جس سے سلام لے رہے ہیں آپ پراپر آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں. آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیئرنگ کرنی ہے, گھور کے دیکھنا ہے, آپ نے اس کو ڈرائی دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کتنے سیکنڈس تک آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرنا ہے, اور پھر آپ کا گیزنگ لیول کیا ہونا چاہیے, آپ نے دیکھنا کہاں پہ ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ وچ از موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے ہینڈ شیک کرتے ہوئے اگر دوسرے شخص کو آپ نے یہ فیل کروانا ہے کہ ہی از ویری امپورٹنٹ فار یو اور یو آر اے پلیزنٹ پرسنالٹی, تو آپ نے مونالیزا جیسی اسمائل, مونالیزا پھر آ گئی, ٹھیک ہے, پیاری سی اسمائل آپ نے پاس کرنی ہے. جب آپ پیاری سی اسمائل جب آپ کو پتا ہے کہ چلیں خیر آپ نہ اس بات کو کریں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہینڈ شیک کرتے ہوئے پیاری سی اسمائل دینی ہے, اور اسمائل جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن کو اوپن کرتی ہے, رائٹ. تو اٹ مینس کہ 4 چیزیں ہیں جو آپ نے ہینڈ شیک کرتے ہوئے فالو کرنی ہے. کس طرح سے مینٹین کریں؟ ایک سیکنڈ میں میری بات کو پہلے سن لیں آپ, بہت جلدی ہوتی ہے آپ کو کہ ہینڈ شیک کرتے ہوئے آپ نے 4 چیزوں کو مینٹین کرنا ہے. دا فرسٹ تھنگ از کہ یور اسٹینڈنگ پوسچر مسٹ بی فارم, آپ ایونلی ویٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کھڑے ہوں. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ وارملی ہینڈ شیک کریں. تھرڈ تھنگ از کہ پراپر آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کریں. اینڈ فورتھ تھنگ از کہ آپ کے چہرے پہ پیاری سی اسمائل ہو, ڈوشین اسمائل ہو, آئی مین جینون اسمائل ہو, پیسٹڈ فیک اسمائل نہ ہو, آئی مین ایسی اسمائل کے جو آپ بنا رہے ہیں. اور کارپوریٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اندر سے تو انہیپی ہوتے ہیں, اندر سے ہم کسی شخص کو اچھا فیل نہیں کرتے, اس کو اچھا نہیں جانتے, ہماری ایموشنل اسٹیٹ اس کو دیکھتے ہوئے اگریسو ہو جاتی ہے, لیکن چہرے پہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم, گڈ مارننگ, اس کو ہم کہتے ہیں پیسٹڈ اسمائل. ایگزیکٹلی. جی تو آپ کچھ پوچھ رہی تھی, کیا پوچھا تھا؟ آئی کانٹیکٹ. ہاں آئی کانٹیکٹ. دیکھیں جویریہ آئی کانٹیکٹ کا باڈی لینگویج میں بہت میجر رول ہے. اینڈ آئی بلیو کہ اگر آپ انٹرویو بھی دے رہے ہیں تو انٹرویو میں بھی آپ کو پراپر آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے. جو آفیسر آپ سے کویسچن کر رہا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں, آپ سب کو دیکھتے ہوئے آپ کویسچن کو ایڈریس کریں, رائٹ. اگر آپ پراپر آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتے, آپ نیچے دیکھ رہے ہیں, آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ ڈارٹنگ کر رہے ہیں, یو آر واچنگ ہیئر اینڈ دیئر, تو اٹ مینس کہ یو آر فیلنگ شائے, یو آر ہیونگ لیک آف کانفیڈینس, رائٹ. اور آئی کانٹیکٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے گھورنا ہے, آپ نے اسٹیئرنگ کرنی ہے. اٹ شوز کہ یو آر تھریٹنگ ٹو ادرس, رائٹ. آپ جب کسی کو تھریٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, گھورتے ہیں, رائٹ. تو اس میں یہ چیز ہے کہ آئی کانٹیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے کیا کریں گے کہ آپ 2 سے 3 سیکنڈس تک جو ہے وہ دوسرے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. لیکن اس میں جویریہ $1 ملین کی بات یہ ہے کہ اس میں گیزنگ لیول بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں گیزنگ لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ کس جگہ پر رہے ہیں. بالکل. جب بھی آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ پروفیشنلی کسی سے بھی میٹنگ کرتے ہیں, کسی سے بھی آپ بات چیت کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو آپ کا جو گیزنگ لیول ہے وہ فور ہیڈ پہ ہونا چاہیے. ایکسکیوز می. آپ کی جو ٹرائی اینگل ہے وہ آپ کے جو آئی بروز اور آپ کا فور ہیڈ, یہاں پہ وہ ٹرائی اینگل بنتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بزنس گیز یا فارمل گیز. آپ جب بھی بزنس میٹنگس کرتے ہیں, آپ انٹرویو میں اپیئر ہوئے ہیں, آپ کسی سے بھی نیگوسیشنس کر رہے ہیں, تو آپ نے ہمیشہ فارمل گیز یا بزنس گیز رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا جو پرسنل گیز ہے. پرسنل گیز میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے فرینڈس ہیں, جن کے ساتھ آپ کی ایکوینٹنس ہے, تو آپ جب ان سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں گے تو آپ کا جو گیزنگ لیول ہے وہ آئی سے لے کے اپر لپ تک کے ایریا میں ہوگا یا لپس تک کے ایریا میں ہوگا. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیجول گیز, گیٹنگ, جو آپ کے فرینڈ سرکل ہے, جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہے, ایکوینٹنس ہے, اور آپ ان کی کمپنی میں کمفرٹ فیل کرتے ہیں, رائٹ. یہ آپ کا پرسنل گیز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا انٹیمیٹ گیز. انٹیمیٹ گیز میں آپ لپس کے ایریا سے نیچے دیکھ سکتے ہیں, آپ چن کے ایریا سے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, رائٹ. وہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے, آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے کلوز ونس کے ساتھ جب آپ نیگوسیشنس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو اس وقت آپ بات چیت کرتے ہوئے آپ چن کے نیچے والے ایریا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ آئیز میں تو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کا گیزنگ لیول چن کے نیچے بھی جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جب بھی دوسروں سے انٹریکشن کرتی ہیں تو ان کو نینو سیکنڈس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے, یہ ٹھرکی ہے, یہ کیسا انسان ہے, اس کی انٹینشنس کیا ہیں. چونکہ
ایز اے سیڈ ارلیئر کہ جو باڈی لینگویج ہے, باڈی لینگویج اگر آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ باڈی لینگویج کی سائنس کو سمجھتے ہیں, تو آپ دوسرے شخص کی باڈی لینگویج سے اس کی انٹینشن, اس کی ایموشنل اسٹیٹس, اس کی فیلنگس کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اسی طرح ہم انٹیمیسی لیول سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس شخص کا دوسرے شخص سے تعلق کیسا ہے, یہ کتنی قربت میں ہے. فار ایگزامپل آپ اپنی بیوی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو جو انٹیمیسی ہے, آئی مین جو اسپیس ہے آپ دونوں کے درمیان, اس کا لیول اور ہوگا. جب آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا لیول اور ہوگا. جب آپ بزنس میٹنگس میں بیٹھتے ہیں اس کا لیول اور ہوگا, رائٹ. تو آئی آلویز ریکمینڈ کہ یار آپ جب بھی بزنس میٹنگس کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو گیزنگ لیول ہے وہ ہمیشہ فارمل گیز ہونا چاہیے, وہ پرسنل گیز نہ ہو, وہ اسپیشلی انٹیمیٹ گیز تو کبھی بھی نہ ہو کہ آپ اپنی اس کم عقلی کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ کلائنٹ کھو سکتے ہیں, آپ اس کمیونیکیشن کو انفیکٹو بنا سکتے ہیں. اچھا سر, آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اوپن باڈی لینگویج, وہ کیا ہے؟ اوپن باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سپوز میں ادھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں سڑے ہوئے منہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں ایسے, اور میں کہوں کہ جویریہ مجھ سے خوش اخلاقی سے بات کرے, تو آپ کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے سڑا ہوا انسان آ گیا, اس کی تو آفیشیل جیومیٹری اتنی سڑی ہوئی ہے. جیسے وہ بابا اشفاق احمد کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اتنے سڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مسکراتے ہی نہیں ہیں اور ان کا چہرہ چبا ہو جاتا ہے. انہوں نے چبا کا ورڈ یوز کیا ہے, رائٹ. دیکھیں, اوپن باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اسٹریٹ آرمس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی آرمس کو فولڈ نہیں کیا. اگر آپ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کی آرم اسٹریٹ ہیں, آپ نے اپنی آرمس کو اپنی بیک پہ نہیں رکھا ہوا, آپ نے اپنے ہینڈس کو پینٹ کی پاکٹ میں یا جیکٹ کی پاکٹ میں نہیں رکھا ہوا, آپ نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی آرمس کو فولڈ نہیں کیا ہوا. اوپن باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کھڑے ہوں تو آپ کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل ہو, جس کو ہم بیم کہتے ہیں, رائٹ. آپ اپنے آرمس کو فولڈ نہ کریں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیگ اوور لیگ پوزیشن میں نہ بیٹھیں, آپ اینکل لاک پوزیشن میں نہ بیٹھیں, آپ فور لیگ پوزیشن میں نہ بیٹھیں, رائٹ. اسی طرح آپ فیس کپنگ کرتے ہوئے مت بیٹھیں, آپ فنگرز کو کراس کر کے مت بیٹھیں. آئی مین کہ آپ جتنا اپنے آپ کو اوپن رکھیں گے, یہ چیز دوسروں کو یہ سبلیمینل میسج دے گی کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت اوپن ہے, ہی از انٹرسٹیڈ ٹو ٹاک, رائٹ, ہی از اپروچیبل, مطلب اوپن باڈی لینگویج یہ کہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کے بارے میں سارا کچھ کہہ دیتی ہے. یس, آئی مین کہ یو مسٹ لک اپروچیبل, فرینڈلی اینڈ اوپن ٹو ادرس, کہ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائیں کہ ہاں یار یہ بندہ بات کرنے میں کنوینئنٹ ہے. آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں, کسی ریسیپشن میں جاتے ہیں, اور آپ اگر وہاں پہ فولڈڈ آرمس کے ساتھ اسٹرانگ اور ریجڈ فیشل جیومیٹری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے یار یہ کچھ سڑا ہوا بندہ ہے, تو لوگ آپ سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل ہے, آپ آتے جاتے جو ہے وہ اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو کیری کر رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ بندہ جو ہے نا وہ ملنے گلنے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ خواتین کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اسمائل پاس کر رہے ہیں. یہ مطلب میں نے جنرل رول بتایا, یو ہیو ٹو سی کہ کس ماحول میں آپ, اور آپ نے کس ماحول میں خود کو پریزنٹ کرنا ہے, آپ کس کلچر میں ہیں. اگر یہی کام آپ کسی گاؤں میں جا کے کریں گے تو آپ کو پھنٹی بھی لگ سکتی ہے. السلام علیکم ہو جانا کہ مطلب گاؤں کی خواتین جا رہی ہیں اور آپ اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ وہاں پہ اسمائل پاس کر رہے ہیں, تو ادھر تو انہوں نے جو ہے نا وہ سینڈلیں اتار لینی ہیں. یس یس. اچھا سر, لیڈرس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بڑی زبردست اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو جس طرح وہ ان کے بولنے کا انداز, ان کی باڈی لینگویج, تو ہم ایک لیڈرشپ میں جب جاتے ہیں یا ہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کو, تو اس میں ہماری باڈی لینگویج کس طرح ہونی چاہیے؟ دیکھیں جویریہ, ایز اے سیڈ ارلیئر کہ جب آپ ٹاپ لیول پوزیشنس پہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنی پوزیشن کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا پڑتا ہے. چونکہ جو لیڈرشپ سکلز میں جو ٹاپ لیول کی سکل ہے, جس کو کنگ آف سکلز کہا جاتا ہے, وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے. اور آپ کی کمیونیکیشن میں وی آلریڈی ڈسکسڈ کہ 55% رول آپ کی باڈی لینگویج کا ہے. سو آپ کے جو جیسچرز, پوسچرز, آئی مین آپ اپنی باڈی موومنٹس کو, ہینڈ موومنٹس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, آپ کے بیٹھنے کا, کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور اس میں لوگ بہت سی مسٹیک
फिक्स करते हैं. बैठने के हवाले से मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि जब भी आप बैठें तो पूरी चेयर का इस्तेमाल करें, आर्म्स को फोल्ड करके मत बैठें, फेस कपिंग करके मत बैठें, आप मुंह में उंगलियां लेके मत बैठें, आप फिंगर्स को क्रॉस करके मत बैठें, आप लेग ओवर लेग पोजीशन में मत बैठें, एंकल लॉक पोजीशन में मत बैठें, आप 4 लेग पोजीशन में मत बैठें, आपकी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, आपके जो नीस और जो टखने हैं उनमें 90 डिग्री का एंगल हो, आई मीन वो बिल्कुल स्ट्रेट हों. योर फीट शुड बी एज वाइड योर शोल्डर्स आर. आप अपनी आर्म्स को बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट रखें. अगर आर्म चेयर पर बैठे हुए हैं तो अपने हाथों को चेयर की आर्म्स पर रख लें. और फीमेल्स जो हैं वो अगर किसी भी जगह पे बैठ रही हैं तो वो हैंड हग करते हुए अपने हाथों को लैप में रख लें. अगर उनके सामने कोई टेबल या डेस्क मौजूद है तो टेबल या डेस्क पर रख लें. राइट, हमारा स्टैंडिंग पोस्चर क्या होना चाहिए? तो स्टैंडिंग पोस्चर में जवेरिया ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो विंग स्टैंडिंग मत करें. विंग स्टैंडिंग का मतलब ये है कि कमर पे हाथ रख के खड़े होना. उसके बाद हाथों को बैक पे फोल्ड मत करें, इस तरह पॉकेट्स में हाथ डाल के मत खड़े हों. अनइवनली आप वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक टांग पे मत खड़े हों. फिर इसी तरह आर्म्स को फोल्ड करके मत खड़े हों. राइट, अगर आपने खड़े होना है तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट करें. अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप साइलेंट खड़े हैं तो अपने हाथों को स्ट्रेट गिरा दें. अगर आप फीमेल हैं तो आप क्या करें कि आप वी बना के, आई मीन राइट हैंड आपका ऊपर हो और लेफ़्ट हैंड नीचे हो, आप इस अंदाज से खड़ी हो जाएं. इसी तरह चेहरे पे हल्की सी स्माइल हो, आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, हिप्स और शोल्डर्स की अलाइनमेंट सेम हो. जब आप डाउन शोल्डर्स के साथ खड़े होते हैं तो उससे आपकी हाइट भी कम लगती है. तो स्माइल हमारी कितनी होनी चाहिए? देखिए ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि एक सेकंड, थोड़ा सा मैं स्माइल पे बाद में आता हूँ, पहले मुझे ज़रा इस पे करने दे स्टैंडिंग पे कि स्टैंडिंग में आप बहुत ज़्यादा वाइड लेग्स को ओपन मत करें. यू विल लुक एरोगेंट. राइट, या आप बिल्कुल भी लेग्स को साथ मिला के मत खड़े हो. यू विल लुक वरीड, शाय एंड टेंस्ड. तो जो थंब रूल है वो ये है कि योर लेग्स शुड बी एज वाइड योर शोल्डर्स आर. राइट, जितनी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप अपनी लेग्स को वाइड ओपन करें. फीमेल्स अपनी लेग्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगी. देयर मस्ट बी नो स्पेस बिटवीन देयर नीज. राइट, नाउ एज फार एज स्माइल इज़ कंसर्न कि स्माइल किस तरह देनी है. देखें जवेरिया, स्माइल की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं व्हेन इट कम्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज. एक है आपकी जेन्युइन स्माइल, एक है आपकी पेस्टेड स्माइल, फेक स्माइल. जेन्युइन स्माइल का मतलब ये है कि जब आप स्माइल पास करते हैं तो आपकी आइज़ जो है ना वो ब्राइट हो जाती हैं, उनमें शाइन आ जाता है. जब आप स्माइल पास करते हैं तो माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं. जब आप स्माइल पास करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस रिवील हो रही होती है. जैसे वो पॉल एकमैन है तो उसने माइक्रो एक्सप्रेशंस पे बात की और उसने बताया कि किस तरह नैनो सेकंड्स में आप अपनी इमोशनल स्टेट्स को अपने माइक्रो एक्सप्रेशंस की मदद से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं और दूसरे शख्स को पता चलता है कि ये शख्स किस इमोशनल स्टेट में है, ये गुस्से में है, ये हैप्पीनेस में है, ये सैडनेस में है, ये सरप्राइज में है, ये डिस्कस्टिंग फेस में, किस फेस में है. तो जो स्माइल है ये इसकी टाइप्स हैं. आई मीन विक्ट्री की स्माइल और है, किसी चाहने वाले से आप मिलते हैं उससे मिलते हुए स्माइल और है, बच्चों से मिलते हुए स्माइल और है, बेगम से मिलते हुए स्माइल और है. वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे बेगम से मिलते हुए कौन मुस्कुराता है, मैं भी ये सोच रही हूँ. लेकिन वो बेचारे जो है ना मासूम से मर्द हैं, उसामा जैसे कि मासूम मर्द, मासूम. ओके, तो उसमें ये है कि क्लाइंट से मिलते हुए स्माइल हो रहा है, सार्केस्टिक स्माइल. लेकिन इसको अगर मैं इन अ नटशेल एक्सप्लेन करूं तो आप जब भी दूसरों से मिलें तो आप जेन्युइन स्माइल दें. और जेन्युइन स्माइल इसलिए भी दें कि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि भाई मुस्कुराओ, मुस्कुराना जो है वो सत्य है. मुस्कुराने का जवेरिया ये भी फ़ायदा है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके फेस पे जितने भी मसल्स हैं वो मूव करते हैं. मसल्स की मूवमेंट से आपका फेस रिजुविनेट हो जाता है. वो लोग जिनकी फेशियल ज्योमेट्री सड़ी हुई होती है, जो मुस्कुराते नहीं हैं, जो दुखी मूड में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे झरियाँ जल्दी आ जाती हैं और वो लोग फिर बोटॉक्स, फिलर्स और ये फेस लिफ्ट की तरफ जाते हैं. तो भाई अगर आपको जेन्युइन नेचुरल फेस लिफ्ट चाहिए तो आप मुस्कुराएं. अच्छा, ऐसी और मुस्कुराने से आपकी जो बॉडी केमिस्ट्री है वो भी बदलती है. मुस्कुराने से आपके अंदर एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है, डोपामिन प्रोड्यूस होता है, आपके अंदर एक खुशी की कैफियत आती है. और मैं कहता हूँ कि स्माइल इज़ कॉन्टेजियस.
میں مسکرایا تو اسامہ مسکرایا, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب دوسرے کو اسمائل پاس کرتے ہیں تو وہ بھی اسمائل پاس کرتا ہے. دیکھیں اسمائل از این انٹرنیشنل لینگویج. کیسے کہ آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, جاپان, چائنا, امریکہ, USA, رشیا, اٹلی, جرمنی, تو اب آپ کو دنیا میں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ملک کی لینگویج آئے. ایسا ہی ہے نا, آپ جرمنی چلے جائیں, آپ اسمائل پاس کریں تو وہ بھی اسمائل پاس کریں گے. آپ جاپان چلے جائیں, وہ بھی اسمائل پاس کریں گے. آپ چائنا چلے جائیں, آپ کو چائنیز نہیں آتی, آپ اسمائل پاس کریں, وہ آپ کو اسمائل کا جواب اسمائل سے دیں گے. آپ UAE چلے جائیں, اب دیکھیں اسمائل از این انٹرنیشنل لینگویج. ایک بچہ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے, جو 2 مہینے 3 مہینے کا ہے, آپ اسمائل پاس کرتے ہیں, وہ بھی اسمائل پاس کرتا ہے. تو اسمائل پاس کرنی چاہیے, لیکن جینون اسمائل. یہ جو پیسٹڈ اسمائل ہوتے ہیں نا جی, السلام علیکم, پیسٹڈ اسمائل میں جسٹ آپ اپنے لپس کو موو کرتے ہیں, آپ کے مائکرو ایکسپریشنس موو نہیں ہوتے, رائٹ. تو پیسٹڈ اسمائل نہ کریں, جینون اسمائل دیں, ثواب کا ثواب اور فائدہ کا فائدہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ ہم باڈی لینگویج سیکھ کے کسی دوسرے کو جج کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایز فار ایز ججنگ ادرس از کنسرن, تو میں نے اپنی ٹاک کے آغاز میں ہی کہا کہ جب آپ باڈی لینگویج کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو آپ جیسچرز کلسٹرز کی مدد سے کسی دوسرے شخص کی ایموشنل اسٹیٹ, اس کی فیلنگس یا کسی حد تک اس کی انٹینشنس کے بارے میں جان سکتے ہیں. لیٹس سپوز کہ جو آپ کے مائکرو ایکسپریشنس ہیں, جو آپ کے آئی بالس مومنٹس ہیں, آپ کے ہینڈ جیسچرز, آپ کی پوسچرز, آپ کی نوڈنگ, یہ ساری کی ساری چیزیں کلیکٹیولی جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم جیسچرز کلسٹرز کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے کسی ایک جیسچر کو جج کرتے ہوئے کہیں کہ جی اس کی یہ ایموشنل اسٹیٹ ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ, رائٹ. تو اٹ ساؤنڈس کہ ہم جیسچرز کلسٹرز کی سائنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کسی حد تک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس شخص کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے. اور یہ جو باڈی لینگویج ایکسپرٹس ہیں وہ بھی جیسچرز کلسٹرز کی مدد سے ہی کسی بھی سچویشن کو جج کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ ہم دوسروں کے جھوٹ کو کیسے پکڑ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں آئی بالس کا بہت بڑا رول ہے, اس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ کا بہت بڑا رول ہے, اس میں بہت بڑا رول ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کے ہینڈ جیسچرز جو ہے وہ آپ کی بات سے انٹیگریٹ کر رہے ہیں, ریزونیٹ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بات آپ کچھ کر رہے ہیں اور ہینڈ جیسچرز آپ کی بات کی گواہی نہیں دے رہے, رائٹ. اچھا, آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتے ہیں یا ایک ہاتھ کو چھپا لیتے ہیں. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی جو آئی بالس مومنٹ ہیں وہ ٹاپ رائٹ پہ, اسٹریٹ رائٹ یا باٹم رائٹ پہ چلی جاتی ہیں. جب بھی بات کرتے ہوئے آپ کی آئی بالس جو ہیں وہ ٹاپ رائٹ, اسٹریٹ رائٹ یا باٹم رائٹ پہ چلی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی واقعے کو, کسی ایموشن کو چھپا رہے ہیں, آپ ایک کہانی بنا رہے ہیں, آپ ایک پلاٹ کر رہے ہیں چیز. جب بھی آپ پلاٹنگ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ مومنٹ صرف رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے؟ نو, اگر آپ حقائق پر مبنی بات بتا رہے ہیں, لیٹس سپوز کہ آپ اگر کسی واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں, کسی ایموشنس کے بارے میں بتا رہے ہیں, اپنی فیلنگس کو بتا رہے ہیں, اور فیلنگس کو, ایموشنس کو یا کسی واقعے کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کی جو آئی بالس مومنٹ ہیں وہ ٹاپ لیفٹ پہ, اسٹریٹ لیفٹ پہ یا باٹم لیفٹ پہ جا رہی ہیں تو آپ سچی بات کر رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح اگر بات کرتے ہوئے آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتے, آپ ڈارٹنگ کرتے ہیں, آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہینڈ جیسچرز, آپ کی آئی بالس مومنٹ آپ کی کہی کی بات کا ساتھ نہیں دے رہی, آپ بات کرتے ہوئے آپ لپس پرسنگ کر رہے ہیں, لپس کو بائٹ کر رہے ہیں, آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی انگلیوں کو مسل رہے ہیں, آپ فجٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ ساری کی ساری سائنس ہیں کہ بھئی آپ کہیں نہ کہیں چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کسی بھی سچویشن کو ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک اور سائن ہے کہ اگر بات کرتے ہوئے بار بار آپ اپنی ناک کو ٹچ کر رہے ہیں, چونکہ جو ہینڈ مومنٹس ہیں وہ بھی بہت کچھ بتاتی ہیں, وہ بہت کچھ ریویل کرتی ہیں کہ آپ کسی بات کو چھپا رہے ہیں, آپ کسی بات کو ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈفرینٹ ہینڈ مومنٹس ہیں کہ اگر آپ کسی کو جج کر رہے ہیں, کسی کی بات کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں تو آپ چن پہ ہاتھ رکھیں گے, رائٹ, آپ چن ٹیپنگ بھی کریں گے. ایگزیکٹلی. اگر آپ لیٹس سپوز کہ کسی بھی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہوئے آپ اپنی نیک پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ
آپ انڈیسائسو ہیں, آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے, آپ سوچ رہے ہیں, رائٹ. اگر آپ بار بار اپنی ناک کو ٹچ کر رہے ہیں تو آپ چیزوں کو ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں, آپ لمبی لمبی پھینک رہے ہیں, رائٹ. اگر آپ ایئر ٹگنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈاؤٹ فل ہیں کسی چیز کے بارے میں. اگر آپ آنکھوں کو مسل رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر فیلنگ ٹائرڈ, آپ تھکے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ ہینڈ مومنٹس ہیں کہ جن ہینڈ مومنٹس کی مدد سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی شخص کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا اس کی مینٹل اسٹیٹ یا اس کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے. اچھا سر, یہ سب چیزیں آپ نے ایکسپلین تو کر دی ہیں, بٹ ان سب چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے اپنی پرسنالٹی کا حصہ کیسے بنائیں؟ دیکھیں جویریہ, کسی بھی چیز کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو باڈی لینگویج کی سائنس ہے, باڈی لینگویج کے ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں, اور ہم ان کو بتائیں کہ یہ آئی کانٹیکٹ کیا ہے, اسمائل کیا ہے, پوسچرز جیسچرز کیا ہیں, جیسچرز کلسٹرز کیا ہیں, رائٹ سٹنگ اسٹینڈنگ پوسچر کیا ہے, اور مرکل راؤٹ کیا ہے, پاور ٹرائی اینگل کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیپ ڈاؤن ان سے ڈسکس کی ہیں, اور ہم نے ایون انٹرویو میں باڈی لینگویج کو باقاعدہ طور پہ ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا. اب سوال جو آپ کا کہ ہم اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ کیسے بنائیں, تو میں ہمیشہ وہ لوگ جو میرے پاس کوچنگ کے لیے آتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ اپنا کوئی بڈی ڈھونڈیں, اس بڈی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور کوئی بھی روز ایک ٹاپک پکڑ لیں اور اس ایک ٹاپک کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اب آپ نے ڈسکس اس انداز سے کرنا ہے کہ یو آر اے ہیڈ آف اسٹیٹ, رائٹ. آپ ایک ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, آپ کسی ادارے کے سی ای او ہیں, آئی مین آپ ٹاپ پوزیشن پہ ہیں, اور آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, یا وہ کسی بھی ادارے کا سی ای او ہے. اب دونوں سی ای اوز آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے اپنی جو بھی انڈرسٹینڈنگس ہیں باڈی لینگویج کے حوالے سے, ان ساری کی ساری چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے اب آپ نے بات کرنی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا جو سٹنگ پوسچر ہے وہ لیڈرس کی طرح ہو. اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ پاور ٹرائی اینگل مرکل راؤٹ بناتے ہوئے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو آپ کے اب کھڑے ہونے کا جو پوسچر ہے وہ بھی لیڈرس کی طرح ہو, جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں, رائٹ. اسی طرح اگر آپ نے کسی کی بات کو کاٹنا ہے, کسی کی بات میں انٹرسیپٹ کرنا ہے, تو وہ بھی آپ اس انداز سے کریں کہ بھئی آپ کے سامنے ایک گلوبل لیڈر کھڑا ہے, گلوبل لیڈر بیٹھا ہوا ہے. تو جب آپ اس چیز کی پریکٹس کریں گے تو آئی آلویز بلیو کہ پریکٹس میکس یو اب مین کے جو انسان کسی بھی اسکل میں ماسٹری کر لیتا ہے. تو جو باڈی لینگویج کی سائنس ہے, اس کو سمجھنے کے بعد جب آپ اس چیز کو اپنی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں تو یہ چیز انکانشیسلی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. دیکھیں جویریہ, میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جی میں نے اپنا رائٹ ہینڈ موو کرنا ہے, لیفٹ ہینڈ موو کرنا ہے, میں نے اس قسم کے ایکسپریشنس دینے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں انکانشیسلی ہو رہی ہیں, یہ لاشعوری طور پر ہو رہی ہیں. اور لاشعوری طور پر اس لیے ہو رہی ہیں کہ دیر واز اے ٹائم کہ جب میں نے ان چیزوں کو سیکھا, ان چیزوں کو سیکھ کر میں نے ان چیزوں کی پریکٹس کی, اور اب یہ چیزیں میری پرسنالٹی کا حصہ بن گئی ہیں. اب مجھے یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ مجھے چلنا کیسے ہے, مجھے بیٹھنا کیسے ہے, اور یہ میری پرسنالٹی کا سگنیچر سٹائل بن گیا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر جب بھی بیٹھتے ہیں وہ لیگ اوور لیگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں. اب انٹرنیشنلی یہ جو سٹائل ہے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ان کا سگنیچر سٹائل ہے تو وہ اس سٹائل میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. آپ براک اوباما کو دیکھیں, وہ اسی سٹائل میں بیٹھے گا. آپ ٹرمپ کو دیکھیں گے تو وہ چیئر کی ایج پہ بیٹھے گا, یہ اس کا سگنیچر سٹائل ہے. تو جب کوئی بھی آپ کام کو ایک لمبے عرصے تک پریکٹس کرتے ہیں, اینڈ اسپیسیفکلی ان پرسپیکٹیو آف باڈی لینگویج, تو وہ چیز انکانشیسلی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہے. سو اسٹیپس کیا ہیں کہ فرسٹ آف آل باڈی لینگویج کی سائنس کو سمجھیں کہ واٹ از پازیٹیو اینڈ نیگیٹو باڈی لینگویج, واٹ از کلوزڈ اینڈ اوپن باڈی لینگویج. اس کو سمجھنے کے بعد آپ اس چیز کو پریکٹس کریں. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ, ایک سی ای او کے طور پہ, ایک لیڈر کے طور پہ جب آپ اس چیز کو پریکٹس کریں گے, وہ چیز آپ کے انکانشیس میں چلی جائے گی, اور اب آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا. چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر سٹارٹ میں نا ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھنا, پاور ٹرائی اینگل بنانا, اٹ لکس ویری آرٹیفیشل. اٹس ٹرو. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے جب نئی نئی گاڑی چلانا سیکھی تو آپ کو سوچنا پڑتا تھا کہ میں بریک پہ پاؤں رکھوں یا ریس پہ رکھوں, لیکن جب آپ کو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے, آپ اس میں ماسٹری کر لیتے ہیں, تو پھر آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, آپ فون بھی سن رہے ہیں بیگم کا,
اور آپ میوزک بھی سن رہے ہیں اور آپ ساتھ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں رائٹ, تو کیا ہوا, آپ کی پریکٹس ہوگی, وہ چیز آپ کے مینٹل مسلس کا حصہ بن گئی. تو اسی طرح جب آپ باڈی لینگویج کی سائنس کو سمجھتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, تو وہ آپ کے مینٹل مسلس کا حصہ بن جاتی ہے. اب آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, اب آپ اس لائن پر پورا اترتی ہیں کہ واک دی ٹاک, کہ آپ چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے آپ اپنی جو پاورفل الفا مین کی پرسنالٹی ہے وہ دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں, اور دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یار کیا بات ہے اس بندے کی, کیا پرسنالٹی ہے. ایسا ہی ہے, رائٹ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھی ڈیٹیلس ملی آج ہمیں سننے کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پوڈ کاسٹ کلوز کریں گے. اور جانے سے پہلے اگر آپ اپنے ویورز کو کچھ چھوٹی موٹی سی ٹپس دینا چاہتے ہیں. نہیں, میں بالکل کوئی ٹپ نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ گلا خراب, تو اسی لیے ہم ڈائریکٹ اپنے ویورز کو اللہ حافظ کہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور آج کے لیے اتنا ہی.